مشتاق احمد یوسفی کا مزاحیہ مضمون، ناسٹلجیا کے وزن پر یادش بخیریہ۔ مجھے وہ شام نہ بھولے گی جب آغا تلمیذ الرحمن سے تعارف ہوا۔ سنا تھا آغا بچپن کے ساتھیوں کے علاوہ کسی سے نہیں ملتے۔ دشمنوں نے اڑائی تھی کہ آغا جن سے ملنے کے متمنی رہے ان تک رسائی نہ ہوئی، اور جو آغا سے ملنے کے خواہش مند تھے ان کو منہ لگانا آغا نے کسر شان سمجھا۔ انہوں نے اپنی ذات ہی کو انجمن جانا، نتیجہ یہ ہوا کہ مستقل اپنی صحبت نے ان کو خراب کر دیا۔ لیکن وہ اپنی کم آمیزی کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ جب پرانی دوستیاں نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہیں تو نئے لوگوں سے ملنے سے فائدہ؟ رہے پرانے دوست سو ان سے ملنے سے بھی لطف محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ کسی نفسیات کی کتاب میں انہوں نے پڑھا تھا کہ مل کے بچھڑنے میں جو دکھ ہوتا ہے وہ ذرا دیر مل بیٹھنے کی وقتی خوشی سے 7 گنا شدید ہوتا ہے، اور وہ بیٹھے بٹھائے اپنے دکھوں میں اضافہ کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ آغا ایک چھوٹے سے نیم تاریک کمرے میں رہتے تھے جس کے دروازے کی تنگی دیکھ کر خیال گزرا کہ غالباً پہلے مسحری اور دوسری چیزیں ٹھسا ٹھس جما دی گئیں، اس کے بعد دیواریں اٹھائی گئی ہوں گی۔ سامنے دیوار پر آغا کی ربع صدی پرانی تصویر آویزاں تھی جس میں وہ سیاہ گاؤن پہنے ڈگری ہاتھ میں لیے مسکرا رہے تھے۔ اس کے عین مقابل دروازے کے اوپر ان کے دادا کے وقتوں کی ایک گھڑی ٹنگی تھی جو 24 گھنٹے میں صرف 2 دفعہ صحیح وقت بتاتی تھی، 2:15 بجے۔ آغا کہتے تھے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی یہ ان ماڈرن گھڑیوں سے بہتر ہے جو چلتی تو 24 گھنٹے ہیں مگر وقت ایک دفعہ بھی ٹھیک نہیں بتاتی۔ دائیں جانب کافی اونچائی پر ایک طاقچے میں ایک گرامو فون رکھا تھا۔ ٹھیک اس کے نیچے ایک لنگڑا سا اسٹول پڑا تھا جس پہ چڑھ کر آغا چابی دیتے تھے اور گھسے گھسائے ریکارڈ سنتے تھے جن کا ایک لفظ بھی کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن ان کی یادداشت میں سب ریکارڈ محفوظ تھے۔ اس سے ذرا ہٹ کر برتنوں کی الماری تھی جس میں کتابیں بھری تھیں۔ کتابوں کے انتخاب سے ظاہر ہوتا تھا کہ اردو میں جو کچھ لکھا لکھایا جانا تھا وہ 25 سال قبل لکھا جا چکا۔ آتش دان پر سیاہ فریم میں ایک الوداعی سپاس نامہ رکھا تھا جو ان کے ماتحتوں نے 15 سال قبل پرانی دلی سے نئی دلی تبادلہ ہونے پر انہیں پیش کیا تھا۔ اس تقریب میں آغا نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی کھنچوایا تھا جس میں آغا کے علاوہ ہر شخص نہایت مطمئن اور مسرور نظر آتا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو آغا 3 درویش صورت بزرگوں کے حلقے میں بیٹھے مہابلی اکبر کے دور کی خوبیاں اور برکتیں اتنی وارفتگی سے بیان کر رہے تھے گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے۔ ابو الفضل کے قتل تک پہنچے تو ایسی ہچکی بندھی گویا انہیں اس واردات کی اطلاع ابھی ابھی ملی ہے۔ اس حرکت پر وہ شیخو کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہی رہے تھے کہ پہلا درویش بول اٹھا، اما چھوڑو، وہ بھی کوئی زمانہ تھا جب لوگ 4 گھنٹے فی میل کی رفتار سے سفر کرتے تھے اور روسا تک جمعے کے جمعے نہاتے تھے۔ اس کا منہ آغا نے یہ کہہ کر بند کر دیا، حضرت اس سنہری زمانے میں ایسی سڑی گرمی پڑتی کہاں تھی؟ اس سے پہلے کہ آغا اکبر اعظم کے عہد کی گرمی کی ٹھنڈک بیان کرتے، چگی داڑھی والا درویش بولا، آغا تم اپنے وقت سے 350 برس بعد پیدا ہوئے ہو۔ پہلا درویش کہنے لگا، کوئی دور اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتا۔ آج آپ اکبر اعظم کے عہد کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن یقین ہے کہ اگر آپ اکبر کے عہد میں پیدا ہوئے ہوتے تو علاء الدین خلجی کے وقتوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہوتے۔ اپنے عہد سے غیر مطمئن ہونا ترقی کی نشانی ہے۔ چگی داڑھی والے درویش نے کہا، کیوں بھی حکومتوں کے علاوہ کوئی اپنی موجودہ ترقی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، آپ بجا فرماتے ہیں۔ اس بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے 100% مطمئن ہے تو سمجھ لیجئے یہ گھرانہ روبہ زوال ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو دوستوں سے ملانے سے شرمانے لگے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ خاندان آگے بڑھ رہا ہے۔
آغا نے کہا لیکن اس کو کیا کیجیے کہ آج کل کے نوجوان مطلب کی خاطر باپ کو بھی باپ مان لیتے ہیں۔ سب کو بڑا تعجب ہوا کہ آغا پہلی ملاقات میں ہی مجھ سے بے تکلف ہو گئے، اور اتنا کہ دوسری صحبت میں انہوں نے مجھے اپنا پہلا شعر بھی سنا دیا۔ یہ ربط ضبط دن بدن بڑھتا گیا۔ میں اس تقرب خاص پہ نازاں تھا، گو میری سیرت میں بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی جو آغا کی پسند کا باعث ہو۔ آخر ایک روز انہوں نے خود یہ عقدہ حل کر دیا۔ فرمایا تمہاری صورت ہمارے ایک ماموں سے ملتی ہے جو میٹرک کا نتیجہ نکلتے ہی ایسے روپوش ہوئے کہ آج تک غائب ہیں۔ انگریزوں کا وتیرہ ہے وہ کسی عمارت کو اس وقت تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک وہ کھنڈر نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بعض حضرات کسی کے حق میں کلمہ خیر کہنا اس وقت تک روا نہیں سمجھتے تا وقتے کہ اس کا چہلم نہ ہو جائے۔ آغا کو بھی ماضی سے ایسی ہی والہانہ وابستگی تھی، جس کا ایک ثبوت ان کی 1927 ماڈل کی فورڈ کار تھی جو انہوں نے 1955 میں ایک ضعیف العمر پارسی سے تقریباً مفت لی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ چلتی بھی تھی، لیکن اس میانہ روی کے ساتھ کہ محلے کے لونڈے جب اور جہاں چاہتے چلتی گاڑی میں کود کر بیٹھ جاتے۔ آغا نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اگلے چوراہے پر جب یہ گاڑی دھکڑ دھکڑ کر کے دم توڑ دیتی تو یہی سواریاں دھکے لگا لگا کر اسے منزل مقصود پر پہنچاتی۔ اس صورت میں پٹرول کی بچت تو تھی ہی، لیکن بڑا فائدہ یہ تھا کہ انجن بند ہو جانے کے سبب کار زیادہ تیز چلتی تھی۔ اس کار کا چلنا ایک معجزہ اور اسے چلانا ایک فن سے کم نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں پٹرول سے زیادہ خون جلتا تھا۔ کوئی یہ کار تحفے میں لینے کے لیے بھی رضامند نہ تھا۔ کئی مرتبہ تنگ آ کر آغا کار کو شہر سے دور کسی پیپل کے نیچے کھڑا کر کے راتوں رات بھاگ آئے، لیکن ہر مرتبہ پولیس نے سرکاری خرچ پہ ٹھیل ٹھال کر اسے آغا کے گھر پہنچا دیا۔ غرض اس کار کو علیحدہ کرنا اتنا ہی دشوار نکلا جتنا اس کو رکھنا۔ انجام کار ایک صبح فورڈ کمپنی والوں نے ان کو پیغام بھیجا، یہ کار ہمیں لوٹا دو، ہم اس کو پبلسٹی کے لیے اپنے قدیم ماڈلز کے میوزیم میں رکھ لیں گے، اس کے بدلے لیٹسٹ ماڈل کی بڑی کار تمہیں پیش کریں گے۔ شہر کے ہر کافی ہاؤس میں آغا کی خوش نصیبی اور کمپنی کی فیاضی کے چرچے ہونے لگے، اور یہ چرچے اس وقت ختم ہوئے جب آغا نے اس پیشکش کو حقارت سے مسترد کر دیا۔ کہنے لگے 2 لوں گا۔ کمپنی خاموش ہو گئی اور آغا مدتوں اس کے مقامی کارندوں کی عاقبت نا اندیشی پر افسوس کرتے رہے۔ کہتے تھے لالچی کہیں کے، 5 سال بعد 3 دینی پڑیں گی، دیکھ لینا۔ وہ خلوص نیت سے اس دور کو کلجگ کہتے تھے۔ جہاں کوئی نئی چیز، کوئی نئی صورت نظر پڑی، انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور یاد رفتگاں کے سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ کہیں کوئی بات بارے خاطر ہوئی، انہوں نے یادش بخیریہ کہہ کر بیتے سمے اور بچھڑی صورتوں کی تصویر کھینچ کے رکھ دی۔ ذرا کوئی امریکی طور طریقہ یا وضع قطع ناگوار گزری، انہوں نے کولمبس کو گالیاں دینا شروع کی۔ وہ فی الواقعہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے لڑک پن میں گنے زیادہ میٹھے ہوتے تھے۔ بارہا اتنی سی بات منوانے کے لیے مرنے مارنے پہ تل گئے کہ ان کے بچپن میں چنے ہرگز اتنے سخت نہیں ہوتے تھے۔ کہتے تھے آپ مانے نہ مانے، گزشتہ 15-20 سال میں قطب مینار کی سیڑھیاں گھسنے کی بجائے اور زیادہ اونچی ہو گئی ہیں، اور بکری کا گوشت اب اتنا حلوان نہیں رہا جتنا پہلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا۔ وہ یہ سوچنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے کہ اس میں ان کے دانتوں کا قصور یا آنتوں کا فطور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ریشے دار گوشت کو کسائی کی بے ایمانی سے زیادہ بکری کی بدعمالیوں سے منسوب کرتے تھے، چنانچہ اس زمانے کو یاد کر کے ان کا گلا رونت جاتا جب بکریاں اللہ میاں کی گائے ہوتی تھیں۔ ان کا دعویٰ تھا میرے لڑکپن میں سرولی آم خربوزے کے برابر ہوتے تھے، بلکہ اگلے وقتوں کے لوگ بھی غضب کے لمبے چوڑے ہوتے تھے۔ ثبوت کے طور پر اپنے تایا ابا کی رسولی کا حوالہ دیتے جو مقامی میڈیکل کالج نے سپرٹ میں محفوظ کر رکھی تھی۔ کہتے تھے آپ رسولی کے سائز سے ان کی صحت کا اندازہ کر لیجئے۔ یہ سن کر ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے،
کیونکہ ہم میں سے کسی کے بزرگ کی رسولی ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ اوائل جنوری کی ایک سرد شام آغا نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، کیا وقت آ لگا ہے۔ 20 سال پہلے جنوری میں اس کڑاکے کی سردی نہیں پڑتی تھی کہ 5 وقت تیمم کرنا پڑے۔ پہلے تو سردی اتنی کم پڑتی تھی کہ ایک پتلی سی دلائی میں پسینہ آنے لگتا تھا، اور اب 5 سیر روئی کے لحاف میں بھی سردی نہیں جاتی۔ پچھلے چند دنوں سے آغا اپنے آبائی گاؤں چاکسو کی ان تنگ و تاریک گلیوں کو یاد کر رہے تھے جہاں بقول ان کے جوانی کھوئی تھی۔ جب ان کے یادش بخیریہ نے شدت اختیار کی تو دوستوں میں صلاح ٹھہری کہ ان کو 2-3 مہینے کے لیے اس گاؤں بھیج دیا جائے جس کی زمین ان کو چہارم آسمان دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ آغا ایک مدت مدید کے بعد اپنے گاؤں گئے، لیکن وہاں جا کر بھی آزردہ ہی ہوئے۔ انہیں اس بات سے بڑا رنج پہنچا کہ جہاں پہلے ایک جوہڑ ہوتا تھا جس میں دن بھر بھینسیں اور بچے پڑے رہتے تھے، وہاں اب ایک پرائمری اسکول کھڑا تھا۔ جوں توں دن گزارا اور پہلی ٹرین سے اپنی پرانی یونیورسٹی پہنچے، مگر وہاں سے بھی شام و شام لوٹ آئے۔ انہیں یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ یونیورسٹی اب تک چل رہی ہے۔ ان کے لیے یہ بڑے دکھ اور اچنبھے کی بات تھی کہ وہاں مارچ میں اب بھی پھول کھلتے ہیں اور گلاب سرخ اور سبزہ ہرا ہوتا ہے۔ جن دنوں آغا سے میرا میل ملاپ ہوا وہ عمر کی اس گھاٹی سے گزر رہے تھے جب جوان ان کو بوڑھا جان کر کتراتے تھے اور بوڑھے کل کا لونڈا سمجھ کر منہ نہیں لگاتے تھے۔ ان کے دوستوں کا کہنا تھا کہ آغا BA کے نتیجے سے اس قدر بددل ہوئے کہ خودکشی کی ٹھان لی۔ بوڑھے والدین نے سمجھایا کہ بیٹا خودکشی نہ کرو، شادی کر لو، چنانچہ شادی ہو گئی۔ مگر ابھی سہرے کے پھول پوری طرح مرجھائے بھی نہ تھے کہ فکر لگ گئی بچپن کہاں چلا گیا۔ وہ اپنی آزادی کے ایام کو بے طرح یاد کرنے لگے، حتیٰ کہ اس نیک بخت کو رحم آ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے میکے چلی گئی۔ اس سے مہر بخشوانے کے 15 سال بعد ایک خاتون کو محض اس بنا پر نکاح میں لائے کہ 35 سال اور 3 شوہر قبل موصوفہ نے چاکسو میں ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے وقت چٹکی لی تھی جس کا نیل ان کے حافظے میں محفوظ تھا۔ لیکن آغا اپنی عادت سے مجبور تھے۔ اس کے سامنے اپنی پہلی بیوی کی اٹھتے بیٹھتے اس قدر تعریف کی کہ اس نے بہت جلد طلاق لے لی، اتنی جلد کہ ایک دن انگلیوں پر حساب لگایا تو بیچاری کی ازدواجی زندگی عدت کی میعاد سے بھی مختصر نکلی۔ دوسری خانہ بربادی کے بعد شادی نہیں کی، اگرچہ تصور میں آخری دم تک سہرے کے پھول کھلتے اور مہکتے رہے۔ ترنگ میں ہوتے تو انہیں ہر عاقل اور بالغ خاتون میں اپنی اہلیہ بننے کی صلاحیت نظر آتی تھی۔ ایسے نازک لمحات میں وہ الماری سے کانچ کا ایک گلاس نکالتے، اس میں سکنجبین بھر کے گھونٹ گھونٹ حلق میں انڈیلتے رہتے، ماضی کے نشے سے سرشار ہو کر بہکتے، اپنے آپ پر سنگین تہمتیں لگاتے اور عورت ذات کو نقصان پہنچانے کے منصوبوں کا اعلان کرتے جاتے۔ پھر جیسے جیسے عمر اور ناتجربہ کاری بڑھتی گئی، وہ ہر خاموش خاتون کو نیم رضامند سمجھنے لگے۔ نہ جانے کیوں اور کیسے انہیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ حوا کی ساری نسل ان کی گھات میں بیٹھی ہے، مگر کسی اللہ کی بندی کی ہمت نہیں پڑتی کہ ان کی پرغرور گردن میں گھنٹی باندھ دے۔ ایک دن چگی داڑھی والے درویش نے ان کی خوش فہمی دور کرنے کے لیے کہا، آغا تم دہلیز ہی چومتے رہ گئے، دستک دینے کی ہمت تمہیں نہیں ہوئی۔ کہنے لگے، میاں ہم تو درویش ہیں۔ ایک گھونٹ لیا، دل شاد کیا، خوش بخت ہوئے اور چل نکلے۔ بلنگ کے دل میں سبیل پہ قبضہ کرنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ آغا سنیما دیکھنے کے شائق تھے، لیکن صرف وہ فلم دیکھتے جس میں ان کے زمانے کی محبوب ایکٹریس ہیروئن کا رول ادا کر رہی ہو۔ اب دقت یہ تھی کہ ان ایکٹریسوں کے چہرے سکرین پر نظر نہیں آتے تھے۔ ان میں سے جو حیات تھیں وہ اب ہیروئن کی نانی اور ساس کا رول ادا کر رہی تھیں۔ ایسے میں اگر کبھی ماتا ہری قسم کی فلم آ جاتی تو آغا کے دل کا کنول کھل سا جاتا۔ وہ پرانی فلمیں جنہیں دیکھ کر آدمی کو اپنی سماعت اور بصارت پر شبہ ہونے لگے، آغا کو ان کے مناظر اور مکالمے
اس حد تک زبانی یاد تھے کہ وہ ہماری اور آپ کی طرح حواس خمسہ کے محتاج نہیں رہے تھے، اور ان مقامات پر جہاں 25 سال پہلے ان کا دل دھڑکا تھا، آج بھی انہیں اپنے ہمزاد کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ ایک دفعہ یہ بحث چل رہی تھی کہ ماضی سے لگاؤ ذوق پیدا کرتا ہے۔ پہلے درویش نے کہا، جتنا وقت اور روپیہ بچوں کو مسلمانوں کے سائنس پر احسان رٹوانے میں صرف کیا جاتا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی بچوں کو سائنس پڑھانے میں صرف کیا جائے تو مسلمانوں پہ بڑا احسان ہوگا۔ امریکہ کی ترقی کا بڑا سبب یہی ہے کہ اس کا کوئی ماضی نہیں۔ اپنی ماضی سے شیفتگی رکھنے والوں کی مثال ایسی مخلوق کی سی ہے جس کی آنکھیں گدی کے پیچھے لگی ہوئی ہوں۔ چھان بین کیجئے تو بات بات پر یادش بخیریہ کی ہانک لگانے والے وہی نکلیں گے جن کا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ سن کر آغا نے ماضی کے مرغزاروں سے سر نکال کر کہا، اپنا تو عقیدہ ہے کہ جسے ماضی یاد نہیں آتا اس کی زندگی میں شاید کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن جو اپنے ماضی کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا وہ یقیناً لوفر رہا ہوگا۔ بحث دل آزار مراحل سے ہوتی ہوئی اس نقطے پہ آن پہنچی کہ ماضی ہی اٹل حقیقت ہے، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن یہ اژدہا حال اور مستقبل دونوں کو نگل جائے گا۔ آنے والا کل آج میں اور آج گزرے ہوئے کل میں بدل جاتا ہے۔ اس پر پہلے درویش نے فرمایا، مشرق نے کبھی پل کے روپ سروپ سے پیار کرنا سیکھا ہی نہیں۔ جینا ہے تو پھسلتے لمحے کو پکڑو، بیتی گھڑیوں کی آرزو کرنا تو ایسے ہے جیسے ٹوتھ پیسٹ کو واپس ٹیوب میں گھسانا۔ آغا نے بچپن اور جوانی میں بجز شطرنج کے کوئی کھیل نہیں کھیلا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جوتے کے تسمے بھی کھڑے کھڑے نوکروں سے بندھواتے تھے، مگر جو ہی 55 کے پیٹے میں آئے اس بات سے رنجیدہ رہنے لگے کہ اب ہم 3 قسطوں میں بھی ایک بیٹھک نہیں لگا سکتے۔ اس لحاظ سے چگی داڑھی والے درویش بھی کچھ کم نہ تھے۔ زندگی بھر انہوں نے صرف کیرم کھیلا اور جاسوسی ناول پڑھے، اب ان حالوں کو پہنچ گئے تھے کہ اپنی سالگرہ کے کیک کی موم بتی تک پھونک مار کے نہیں بجھا سکتے تھے۔ نظر اتنی موٹی ہو گئی تھی کہ عورتوں نے ان سے پردہ کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن جذبات کی کیفیت یہ تھی کہ ربائی کے پردے میں اپنی ایک آرزو کا برملا اظہار کرتے کہ 99 سال کی عمر پائیں اور مرنے سے پہلے ایک بار مجرمانہ دست درازی میں پکڑے جائیں۔ آغا تمام عمر چاکسو کی یاد سے ایک لحظہ غافل نہیں رہے، چنانچہ ان کی میت آخری وصیت کے مطابق 700 میل دور چاکسو لے جائی گئی۔ لاریب وہ جنتی تھے، کیونکہ وہ کسی کے برے میں نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ کسی کو غضن نہیں پہنچایا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ جنت میں بھی خوش نہیں ہوں گے اور یادش بخیر کہہ کہہ کر جنتیوں کو اسی جہان کی داستانیں سنا سنا کر للچاتے ہوں گے جسے جیتے جی وہ دوزخ سمجھتے رہے۔